بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 7 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے چچا چھکن نے تصویر ٹانگی۔ چچا چھکن ایک کردار ہے اور ان کا کردار جو ہے بڑا مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے کمرے میں ایک تصویر لگائی ہے اور اس کی پوری صورتحال جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، سوچیں اور بتائیں آپ کو کس قسم کی تحریریں پڑھنا پسند ہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک پسند ہوتی ہے، تو مجھے مزاحیہ اور معلوماتی تحریریں پڑھنا پسند ہے۔ کیا آپ گھر کے کام کرنے میں اپنے بڑوں کی مدد کرتے ہیں؟ جی ہاں، میں گھر کے کام کرنے میں اپنے بڑوں کی مدد کرتی ہوں۔ تو آج ہم اس سبق کے مشکل الفاظ دیکھیں گے، ان کے معنی بھی دیکھیں گے، ساتھ ساتھ پڑھائی کریں گے اور سوال نمبر 2 اور 3 کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ سونپ، دینا، سپرد کرنا۔ شیروانی، لمبا کوٹ۔ سیڑھی، زینہ، ہتھوڑا، لوہے وغیرہ کو کوٹنے پیٹنے یا کیل وغیرہ کو ٹھوکنے کا اوزار۔ نادم، شرمندہ۔ اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ چچا چھکن کبھی کبھار کوئی کام اپنے ذمے لیتے ہیں تو گھر بھر کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ گھر میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام سونپ دیتے ہیں، خود کام کم کرتے ہیں، دوسروں سے زیادہ کرواتے ہیں۔ چند روز پہلے دکان سے تصویر پر شیشہ لگ کر آیا۔ چچی نے کہا، گھر پر بچے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائے، اسے دیوار پر لگوا دیں۔ میں خود ہی لگا دوں گا، چچا نے جواب دیا۔ اب چچا جان نے تصویر لٹکانے کی مہم شروع کر دی، اپنی شیروانی اتاری اور بچوں کو کام تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ پپو سے کہا، اپنی ماں سے پیسے لے کر میہیں لے آ۔ ابھی وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ گڈو کو آواز دے کر بلایا اور کہا، ذرا جلدی سے پپو کے پیچھے جانا اور اسے کہنا میہیں 2-2 انچ کی ہوں۔ اب سوچا کہ تصویر لگانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت بھی پڑے گی۔ فوراً چھیمے کو بلایا، بیٹا ذرا جلدی سے سیڑھی لا کر تو لگا دینا۔ ہاں ذرا احتیاط سے لانا، کسی کو مار نہ دینا۔ مٹھو بیٹے، ناشتہ کر لیا تم نے؟ ذرا جلدی سے جانا اور اپنے ہمسائے میر باقر علی کے گھر ان سے سید معلوم کرنے والا آلہ تو لے کر آنا۔ ہاں پہلے سلام ضرور کر لینا۔ اتنے میں بازار سے میہیں آ گئیں۔ ارے میہیں دے کر بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ میں سیڑھی پر چڑھوں گا تو روشنی کون دکھائے گا؟ اے لو، ذرا جلدی سے تصویر لٹکانے والی ستلی لے کر آنا۔ بیٹھ نہ جانا وہاں، جلدی آ جانا۔ اب چچا جان سیڑھی پر چڑھ گئے اور دیوار پر تصویر لگانے کی مناسب جگہ تلاش کرنے لگے۔ ارے سارے کہاں چلے گئے؟ مٹھو، چھٹن، چیمے، مجھے تصویر کون پکڑائے گا؟ بھاگ گئے سارے کام چور کہیں کے۔ چھٹن نے آ کر چچا کو تصویر پکڑا دی۔ وہ تصویر کو مختلف زاویے سے پکڑ کر دیکھ رہے تھے کہ خرابی قسمت سے تصویر ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری، اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ چچا چھکن شرمندہ سی شکل بنائے سیڑھی سے اتر آئے اور شیشے کی کرچیوں کا معائنہ کرنے لگے۔ اتفاق سے شیشہ ان کی انگلی میں چبھ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ اب یہاں ہے، ٹھہریں اور بتائیں، چچا چھکن نے میہیں کس سے منگوائیں؟ پپو سے منگوائی تھیں۔ اور تصویر کا شیشہ کیسے ٹوٹ گیا تھا؟ یہاں آپ نے پڑھا ہے نا، چچا چھکن کے ہاتھ سے تصویر چھوٹ کر فرش پر گر گئی، جس کی وجہ سے تصویر کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ خون تو کم نکلا تھا مگر چچا ناچ زیادہ رہے تھے، تکلیف سے ہائے ہائے کر رہے تھے۔ خون روکنے کے لیے رومال کی ضرورت تھی۔ سب کو رومال ڈھونڈنے پر لگا دیا اور خود انگلی پکڑ کر کرسی پر جا بیٹھے۔ اب منظر یہ تھا کہ چچا چھکن کرسی پر بیٹھے بڑبڑ کر رہے تھے اور گھر بھر رومال ڈھونڈ رہا تھا۔ سارے گھر میں کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ میری شیروانی ڈھونڈ نکالے، اس کی جیب میں رومال ہے، مگر شیروانی تو ایسے غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اب سارے تو چچا کی شیروانی تلاش کر رہے ہیں اور چچا انہیں القابات سے نواز رہے ہیں۔ بولتے بولتے چچا کرسی سے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خود ہی شیروانی کے اوپر بیٹھے تھے۔ ہسیانے ہو کر بولے، چھوڑو، ہم نے خود ہی ڈھونڈ لی ہے،
تمہارے سامنے تو بیل بھی کھڑا ہو تو نظر نہیں آتا۔ پٹی بندھنے اور نیا شیشہ لگ کر آنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ گزر گیا۔ اب دوبارہ تصویر لگانے کا مرحلہ شروع ہوا۔ چچا سیڑھی پر چڑھ گئے۔ سارا گھرانہ ان کی سیڑھی کے ارد گرد کھڑا تھا۔ کسی کے ہاتھ میں تصویر، کسی کے پاس میخیں، کسی کے پاس ستلی اور کسی کے پاس ہتھوڑا تھا۔ 2 آدمی سیڑھی پکڑے کھڑے تھے۔ اب یہاں دیکھیں، ٹھہریں اور بتائیں، پٹی بندھنے اور تصویر کو نیا شیشہ لگنے میں کتنا وقت لگا تھا؟ 1 گھنٹے سے زیادہ۔ بچے کو چوٹ کیسے لگی؟ ہتھوڑا پاؤں پر گرنے سے بچے کو چوٹ لگی تھی۔ چچا چکن نے ہتھوڑا مانگا، دے دیا گیا۔ کیل مانگی، دے دی گئی۔ چچا ابھی ہتھوڑا سیدھا ہی کر رہے تھے کہ کیل نیچے جا گری۔ ہسیانے ہو کر بولے، ارے دیکھنا کہاں جا گری ہے۔ اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بل بیٹھے کیل تلاش کر رہے ہیں۔ چچا چکن سیڑھی پر کھڑے بڑبڑا رہے ہیں۔ 10 آنکھیں ہیں، کسی کو کیل نظر نہیں آ رہی۔ میں ہوتا تو کئی مرتبہ ڈھونڈ چکا ہوتا۔ کم بختو، کیا میں پورا دن سیڑھی پر کھڑا رہوں گا؟ دوسری کیل ہی دے دو۔ سب کی جان میں جان آئی، دوسری کیل دے دی گئی۔ چچا میاں نے کیل کو مطلوبہ جگہ پر رکھا اور زور سے ہتھوڑے سے ضرب لگائی۔ پلستر نرم تھا، پوری کیل اور آدھا ہتھوڑا دیوار کے اندر گھس گیا۔ وہ جگہ تصویر لگانے کے قابل نہ رہی۔ اب چچا میاں نے جگہ بدلی، نئی جگہ پسند کی۔ سارا سامان وہاں پہنچایا گیا اور چچا پھر سیڑھی پر چڑھ گئے۔ کافی دیر تک تو دونوں دیواروں سے فاصلہ ماپتے رہے کہ تصویر کہاں لگانی چاہیے۔ نیچے کھڑے سب گھر والے بھی الگ الگ مشورے دے رہے تھے۔ اتنی بحث ہو رہی تھی کہ گویا لڑائی ہو رہی ہو۔ خدا خدا کر کے تصویر لگانے کی جگہ پسند آئی۔ کیل پکڑی، ہتھوڑا بلند کیا اور میخ پر ضرب لگائی۔ خدا کا کرنا نشانہ ہتا ہو گیا۔ ہتھوڑا سیدھا ہاتھ کے اوپر جا لگا۔ ایک تیز سی آواز کے ساتھ ہاتھ سے ہتھوڑا چھوٹ گیا، جو نیچے کھڑے بچے کے پاؤں پر جا گرا۔ بچے کا رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ اس موقع پر چچی جان بھی آ پہنچی اور بچے کو سنبھالنے کے ساتھ چچا کو کھری کھری سنانے لگی۔ کہنے لگی، اگر اسی قسم کے تماشے کرنے ہوں تو مجھے پہلے بتا دیا کریں، میں بچے لے کر گھر سے چلی جایا کروں گی۔ چچا نادم ہو کر کہنے لگے، ہاں ماں، بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کس بات پر تانے دیے جا رہے ہیں؟ ٹھہریں اور بتائیں، چچا چکن نے تصویر لگانے کے لیے کیا مانگا؟ تو کیا مانگا تھا؟ میخیں، سیڑھی، آلہ، ستلی اور ہتھوڑا مانگا تھا۔ چچا چکن سیڑھی پر چڑھ کر کیا کرنے لگے؟ دیوار پر تصویر ٹانگنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں۔ اب رات ہونے والی تھی۔ تمام بچے نیند اور بھوک سے بے حال کھڑے تھے۔ چچا ایک مرتبہ پھر نئے جذبے کے ساتھ تصویر لگانے سیڑھی پر چڑھ گئے۔ نئے سرے سے جگہ تلاش کی گئی، فاصلہ ماپا گیا، سیدھ ماپی گئی اور بالآخر تصویر لگ ہی گئی، وہ بھی اتنی ٹیڑھی کہ ایسا لگتا تھا ابھی گری۔ دیوار کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے نشانہ بازی ہوتی رہی ہو۔ پورے کمرے میں جگہ جگہ سامان بکھرا پڑا تھا۔ چچا کے علاوہ سب کھڑے نیند سے جھوم رہے تھے۔ چچا جان تصویر لگانے کا مارکا سر کرنے کے بعد سیڑھی سے اترے تو سیدھے گڈو کے پاؤں پر۔ گڈو چیخ مار کے رو پڑا۔ چچا چکن ذرا سا پریشان تو ہوئے، مگر پھر داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے، اتنی سی بات تھی، لگ بھی گئی، لوگ اس کام کے لیے مستری بلوایا کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کی پڑھائی جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے ساتھ ہم بک ورک کریں گے۔ بک ورک میں سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ چچا چکن تگنی کا نان نچاتے تھے گھر بھر کو۔ تصویر لگانے کا کام شروع ہوا شیروانی اتار کر۔ تصویر لگانے کے لیے ضرورت پڑی سیڑھی کی۔ چچا چکن نے میخیں منگوائیں 2 انچ کی۔ تصویر کا ٹوٹا شیشہ چچا چکن کو چبھ گیا انگلی میں۔ اس طرح آپ کا سوال نمبر 2 مکمل ہوا۔ اب سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔
مہم، چچا چکن کے لیے تصویر لگانا بھی ایک مہم سے کم نہ تھا۔ تقسیم کرنا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ زاویہ، مسائل کو ہر زاویہ سے دیکھنا چاہیے۔ شرمندہ، عارف اپنی غلطی پر شرمندہ ہو گیا۔ چبھنا، شیشے کے ٹکڑے کا ہاتھ میں چبھنا ممکن ہے۔ معائنہ، ڈاکٹر نے مریض کا معائنہ کیا۔ اس طرح آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔